کلپ نمبر 1166۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ترجمہ، اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو انہیں یاد رکھا کرو، اور موقع کی مناسبت سے واضح و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور حکمت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کے احکام اور مواعظ مراد ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ شان نزول، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پرنور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کے 10 مراتب۔ اس آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے جو 10 مراتب بیان ہوئے ان کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ نمبر 2، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا۔ نمبر 3، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادات پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ قائم کیا۔ نمبر 4، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں۔ نمبر 5، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے اور مصائب و آلام میں بے قراری اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا۔ نمبر 6،
وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی و انکساری کی۔ نمبر 7، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے۔ نمبر 8، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتے 1 درہم صدقہ کیا وہ خیرات کرنے والوں میں، اور جس نے ہر مہینے ایام 20 یعنی قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے۔ نمبر 10، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جبکہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی و انکساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔